دیکھیں گالی دینا دو طرح ہوگا. پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بعض الفاظ ذرا معروف ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی گالی ہے، باقی کوئی چیز گالی نہیں ہے. لیکن گالی کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی بھی کلمہ دوسرے کو کہنا جو اس کی شان کو گھٹائے، اس کی شان کے لائق نہ ہو. سطحی قسم کا جملہ بولنا، لفظ بولنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یہ اس کے حق میں ایک گالی کہلائے گی شرعی لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معروف ہمارے ہاں گالیاں ہوتی ہیں یہ اسی کا نہیں بلکہ ان الفاظ کا بھی حکم جاننے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کسی عالم کی شان میں ایک ادنیٰ سی گستاخی بھی آپ کر دیں، کوئی ایسا جملہ بول دیں کہ جو مطلب عام طور پر سے گالی کے طور پہ یوز نہیں ہوتا لیکن ان کے شان کے خلاف ہو، یہ لفظ ان کے حق میں گالی کہلائے گا. اب یہاں دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان تنہائی کے اندر یہ کلمات گالی کے نکال رہا ہے، جیسے کبھی چلتے ہوئے پتھر پہ ٹھوکر میں لگ گئی، اسے گالی بک دی، ہوا کو گالی بک دی. ویسے ہی تو یاد رکھیں کہ اس طرح جب کوئی گالی دے لیکن کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بن رہا ہو، کسی کو مطلب تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، تو اس گالی کا شرعی حکم مکروہ کا ہوتا ہے کہ یہ شدید مکروہ تو ضرور ہے، لیکن اس صورت میں ویسا گناہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی کو گالی دے کر اس کی دل آزاری کے مرتکب ہوتے ہیں. اور اگر باقاعدہ آپ گالی یعنی کوئی گالی دے اور سامنے والے تک اس کی آواز پہنچے اور اس کے لیے باعث تکلیف بنے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اکیلے میں کوئی گالی بک رہا ہے اور کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہا تو یہ گناہ صغیرہ ہوگا. اور اگر کسی کو باقاعدہ سامنے گالی دے کر دل آزاری اس کی ہے، اسے تکلیف پہنچائی، اس کے شان کے خلاف بولا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ گناہ کبیرہ بنتا ہے. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. کالر ہمارے